مولانا صغیر حسن باسٹوی۔ مولانا سید صغیر حسن تقوی باسٹوی سن 1287 ہجری میں سرزمین باسٹا ضلع بجنور پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ارشاد حسین تقوی نہایت متدین، علم دوست انسان اور اہل مطالعہ تھے۔ موصوف نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن باسٹے میں حاصل کی۔ اس کے بعد علوم دین کے حصول کی غرض سے عازم امروہہ ہوئے اور مدرسہ نور المدارس میں داخل ہونے کے بعد مولانا سید مرتضی حسین کی سرپرستی میں رہ کر مختلف علوم حاصل کیے، مثلاً ادبیات عرب، ادبیات زبان فارسی، منطق، فلسفہ، فقہ اور اصول فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ نور المدارس میں آپ کے ہمدرس افراد میں آیت اللہ سید یوسف حسین امروہوی اور آیت اللہ سید سبط نبی نوگانوی کے اسماء سر فہرست ہیں۔ مولانا صغیر حسن نے نور المدارس سے فراغت کے بعد لکھنؤ کا رخ کیا اور ہندوستان کی مشہور و معروف درسگاہ مدرسہ نازمیہ میں داخلہ لیا۔ موصوف کو وہاں آیت اللہ نجم الحسن کی سرپرستی اور شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے مدرسہ نازمیہ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے ممتاز الافاضل کی سند حاصل کی۔ لکھنؤ میں قیام کے دوران سرکار ناصر الملت سے بھی کسب فیض کیا اور آپ اپنے استاد کے پرجوش حامیوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ مولانا مدرسہ نازمیہ سے فارغ ہونے کے بعد تبلیغ دین کی خاطر عازم ککرولی ضلع مظفر نگر ہوئے اور 1 سال دینی فرائض انجام دیے۔ اس کے بعد شکارپور ضلع بلند شہر کے مومنین کی دعوت پر شکارپور کا رخ کیا اور 1 سال وہاں بھی دینی فرائض کی انجام دہی میں مصروف رہے۔ پھر اس کے بعد تبلیغ دین کی خاطر بھاؤ نگر گجرات تشریف لے گئے۔ وہاں رہ کر مومنین کو احکام، اخلاق اور عقائد کی تعلیم سے مالا مال کیا۔ آپ کے فرزند حجت الاسلام سید محمد باسٹوی بیان فرماتے تھے کہ مولانا موصوف جب بھاؤ نگر پہنچے تو جماعت کی روش سے ناخوش ہو کر 2 مہینے بعد ہی واپس آنا چاہتے تھے، لیکن گجرات کے مشہور مبلغ دین مولانا غلام علی حاجی ناجی نے آپ کو روکا اور جماعت کو تاکید کی کہ موصوف کے رہتے ہوئے مسجد کی پیش نمازی کے سلسلے میں جماعت مداخلت نہ کرے۔ اس طرح مولانا تقریباً 14 سال بھاؤ نگر میں مصروف تبلیغ رہے اور گہرے علمی اور اخلاقی اثرات آپ نے وہاں چھوڑے۔ مولانا صغیر حسن نے دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے بھاؤ نگر کے بعد دہلی کا رخ کیا اور شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ دہلی میں امام جمعہ کی حیثیت سے 15 سال تک خدمات انجام دیتے رہے۔ موصوف نے ان تمام تر مصروفیات کے باوجود دامن تحقیق و تالیف کو نہیں چھوڑا اور مختلف آثار کتابوں کی شکل میں لوگوں تک پہنچائے، جن میں کتاب نور السماوات اور عقد جناب قاسم کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ مولانا عقد جناب قاسم کے مخالف تھے اور مہندی کی رسم ادا کرنے والوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ اس نیت کے ساتھ مہندی نہ نکالو کہ جناب قاسم کی شادی ہوئی تھی، بلکہ مہندی کی رسم ادا کرنی ہی ہے تو اس نیت کے ساتھ نکالو کہ کاش قاسم جوان ہوتے اور ان کی شادی ہوتی۔ مولانا نے اپنے بیٹوں آیت اللہ سید محمد باسٹوی اور حجت الاسلام مولانا سید علی تقوی کو بھی زیور علم و ادب سے آراستہ کیا تاکہ آپ کی رحلت کے بعد ان کی نسل میں سلسلہ تبلیغ باقی رہے۔ ہمارے دادا نے بہرحال اپنے دونوں بیٹوں کو 3 بیٹے تھے، 2 بیٹوں کو آپ نے علم دین کی طرف جو ہے رغبت دی۔ ایک بیٹے کو انہوں نے نازمیہ میں تعلیم کے لیے بھیجا اور دوسرے بیٹے یعنی ہمارے والد بزرگوار کو جو ہے سلطان المدارس تعلیم کے لیے بھیجا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے دادا کی ایک خصوصی اور امتیازی صفت یہ بھی رہی ہے کہ آپ نے اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی بھی اہل علم حضرات سے کی اور ہماری یعنی سب سے چھوٹی پھوپھی کے فرزند حجت الاسلام مولانا علی مہدی صاحب باسٹوی اس وقت بمبئی میں حوض علمیہ نجفی ہاؤس کے اندر تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یعنی ہمارے والد بزرگوار کے بڑے بھائی یعنی سید محمد آیت اللہ سید محمد باسٹوی صاحب قبلہ انہوں نے اپنی تمام بچوں کو علم دین سے آراستہ کیا۔ مولانا تقی رضا صاحب اس وقت علی گڑھ میں مصروف تبلیغات ہیں۔ ان کے سب سے چھوٹے صاحبزادے مولانا ہادی رضا صاحب وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔
اور اس کے علاوہ مولانا علی رضا صاحب یہ بھی عالیہ جعفریہ نوگواں میں تدریس کر رہے ہیں. تو بہرحال ان کے یہاں یعنی ہمارے امّ بزرگوار کے یہاں انہوں نے سبھی بچوں کو علم دین کی طرف لگایا اور بہرحال ان کے ہاں یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. رہا ہمارے والد بزرگوار، تو ہمارے والد بزرگوار نے ہمیں اس چیز کے لیے منتخب فرمایا اور بہرحال ان کی تمام تر کوشش جو ہے وہ اس سلسلے میں یہی رہی کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بھی جاری باقی رہے. جیسا کہ شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ میں یہ سلسلہ دیکھنے کو ملتا ہے. موصوف کے بعد ان کے بیٹے مولانا سید علی امام جمعہ رہے اور اب ان کے پوتے مولانا سید محسن تقوی امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں. آخر کار یہ علم و ادب کا ماہتاب 18 ذیقعدہ 1378 ہجری میں دہلی کی سرزمین پر غروب ہو گیا. چاہنے والوں کا مجمع شریعت کدے پر امڑ پڑا. جنازے کو وصیت کے مطابق دہلی سے آگرہ لے جایا گیا اور مومنین کی ہزارہ بکا کے ہمراہ شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری کے مزار میں سپرد خاک کر دیا گیا.